ساتھ جناب فیاض ویلانہ صاحب تشریف لاتے ہیں ایوری ٹیوزڈے اینڈ ایوری تھرسڈے کو. ویلانہ صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی اور آپ کے تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. سر بہت شکریہ. اگر سب سے پہلے آپ ہی سے پاکستان کے حوالے سے بات کر لی جائے, آج اعظم نذیر تارڑ صاحب جو پاکستان کے وزیر قانون ہیں, انہوں نے بھی بڑا بیان دے دیا. انہوں نے کہا ہے کہ بالکل صاحب جو لسٹیں آئی ہیں اس کے بیچ میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی, الیکشن فیئر ہوں گے. تو کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ ظاہرہ نگران حکومت کا سیٹ اپ اب شروع ہو جائے گا اور میں اجازت چاہوں گا. جی, وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ اب ہم رخصتی چاہتے ہیں. اگست میں نگران حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا سلسلہ سارا. اور اب تو آئندہ تقریباً اگر پیپلز پارٹی والوں کی بات مانیں تو انہوں نے کہا ہے کہ 8 اگست کو اسمبلیاں توڑ دی جائیں. اگر وہ بات ٹھیک ہو تو پھر تو یہ 25 دن رہ گئی ہے ان کی حکومت. اور اگر شہباز شریف صاحب پیپلز مسلم لیگ نون والے چاہتے ہیں کہ 12 اگر اسمبلیوں کو تاریخ رات 12 اگست کو 11:59 پہ پوری ہو رہی ہے, تو یہ شاید 12 اگست کو رات 11:58 پہ اسمبلیاں توڑنا چاہیں گے. یہ 1 منٹ بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ انہوں نے جاتے جاتے انہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بھاگتے چور ہیں جو قوم کی لنگوٹی جو ہے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. تو ان کی کوشش ہوگی کہ جاتے جاتے آخری 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو اور ہم بہت سارے وہ کر جائیں. اب شاید خاقان عباسی صاحب دیکھنے میں بہت شریف آدمی ہیں اور ہیں بھی, لیکن ظاہر ہے جس ٹولے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے مسلم لیگ نون میں, وہاں ان سے کوئی بہتری کی توقع نہیں تھی. وہ جب پرائم منسٹر تھے لاسٹ ٹائم 2018 میں, تو جاتے جاتے آخری دنوں میں جو انہوں نے نوٹیفیکیشنز کیے تھے اپنے آفس سے, پی ایم آفس سے, پی ایم سیکریٹریٹ سے, ان کا بہت بڑا ایک ایشو بنا تھا کہ جاتے جاتے انہوں نے بہت سارے کام کیے تھے. تو اب تو شاید خاقان عباسی جیسے شریف آدمی بھی نہیں ہے, اب تو شہباز شریف صاحب خود ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں. اور پھر شہباز شریف صاحب اب باقاعدہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے کہ جس میں ہر بندے کو اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے کیمپ میں ہے یا نواز شریف صاحب کے کیمپ میں ہے. کیونکہ وہ جو بڑے عرصے سے شین اور نون کا سلسلہ تھا, وہ شین اور نون کا سلسلہ شاید اب ان کی حکومت جائے گی تو پھر کھل کے سامنے آئے گا کہ شین اور نون کا سلسلہ کیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو جو گلہ تھا شہباز شریف سے, آپ کو یاد ہوگا جب یہ لندن گئے تھے فرسٹ ٹائم اپنے پرائم منسٹر بننے کے کافی دیر بعد, تو لندن میں جو ان کی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں لوگوں کی یہ توقعات تھیں کہ شاید میاں صاحب کو بڑی ڈانٹ پڑے گی یہ وہ. لیکن نواز شریف صاحب نے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو کمپوز رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے غصے کو بھی کا اظہار بھی نہیں کرتے, کنٹرول رکھتے ہیں, تو انہوں نے باقاعدہ انہوں نے بہت جھک کے ان سے ملے تھے اور انہوں نے باقاعدہ ان کی گال پہ کس کیا تھا. اور وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں بڑے برخوردار بھائی ہیں, بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں, برخورداری سے مل رہے ہیں. اور لیکن میاں صاحب سہمے ہوئے تھے کہ بڑے میاں صاحب میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس وقت خبریں یہ آئی تھیں باہر, اور اس پہ کبھی تردید بھی نہیں کی مسلم لیگ نون والوں نے, کہ میاں صاحب نے اچھا خاصا ڈانٹا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ بھائی تو اتنا عرصہ ہو گیا تجھے پرائم منسٹر بنے ہوئے, تو نے کیا کیا؟ میرے کیسز وہاں کے وہاں پڑے ہوئے ہیں, میرا ایک کیس ختم نہیں ہوا, میری واپسی کا کوئی راستہ تم نے ہموار نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. تو اس کے بعد میاں صاحب نے کہا نہیں کر لیں گے, ہو جائے گا یہ وہ. اور یہ میاں صاحب کرتے اسی طرح ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ جب پوری فیملی بھاگ کے سعودی عرب گئے تھے تو سرور پیلس میں رہ رہے تھے میاں شریف صاحب بھی اور یہ سارے. تو میاں شریف صاحب کو کسی نے گھر کے فیملی کے اندر ہی, شاید ان کی مسز جو ہے نصرت شہباز صاحبہ, انہوں نے یا کسی نے کمپلینٹ کی تھی کہ یہ شہباز شریف جو ہے گھر پہ توجہ نہیں دیتا اور اس نے شادیاں کر لی ہیں, یہ کر لیا, وہ کر لیا, وہ کر لیا. اور اس وقت شکایت تھی ان کی جو موجودہ وائف ہیں ان کے بارے میں, یہ جو تھیں اپنی تہمینہ دورانی کے بارے میں شکایت لگائی انہوں نے. تو میاں صاحب نے طلب کیا شہباز شریف صاحب کو, تو جب طلب کیا تو وہ ڈانٹا کہ تم نے کیا کیا ہوا ہے, یہ وہ نصرت کمپلینٹ کر رہی تھی, بچے تمہاری کمپلینٹ کر رہے ہیں, باقی کر رہے ہیں, یہ وہ, تم گھر پہ توجہ نہیں دیتے, تم ادھر ادھر کرتے رہتے ہو, یہ وہ, ختم کرو یہ سلسلہ. بہت ڈانٹا انہوں نے. میاں صاحب نے کہا جی جی بالکل بالکل میں ختم کر دوں گا. تو واپس جا کے تو انہوں نے عالیہ انی جو ان کی ایک اور مسز تھی اس کو طلاق دے دی. تو وہ بعد میں اس کی پوری فیملی میں انہوں نے سب نے کہا کہ میاں صاحب عجیب آدمی ہے, کہ بڑے میاں صاحب تو غصے ہو رہے تھے کہ تم نے یہ تہمینہ دورانی سے کیا شادی کر لیا اور کیوں کر لیا, تمہیں کیا ضرورت تھی کرنے کی, اور یہ کیا معاملہ ہے. تو وہاں جی جی کر کے آگے وہاں یہ کلیئر کر کے نہیں آئے کہ ٹھیک ہے میں طلاق دینے لگا ہوں تو کس بیوی کو دینے لگا ہوں. تو اس کا نزلہ جو ہے آ کے عالیہ انی پہ بیچاری پہ گر گیا اور اسے انہوں نے طلاق دے دی. تو میاں صاحب نے اسی طرح نواز شریف صاحب سے ڈانٹ سنی اس دفعہ لندن میں, اور انہوں نے کہا جی 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 میں کروں گا, جی کروں گا. لیکن واپس آ کے کوئی خاطر خواہ انہوں نے اقدام اس سلسلے میں نہیں کیے. مسلم لیگ نون کے نواز شریف کے گروپ کے کیمپ کے جتنے بندے تھے وہ ہمیشہ جب بھی پوچھتے تھے تو میاں صاحب کہتے تھے کہ بس میں نے
اس کو لا منسٹر کو بلا لیا ہے, سیکٹری لا کو بلا لیا ہے, میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں, راستے کھول رہے ہیں, ہو جائے گا, میاں صاحب آ جائیں گے, کریں گے, یہ کریں گے, میں نہیں چاہتا وہ جیل میں جائیں, میں نہیں چاہتا ان کا شاندار استقبال ہو, یہ ہو, وہ ایکسکیوزز کرتے رہے. جاوید لطیف صاحب, ایاز صادق صاحب, یہ کئی دفعہ لندن گئے آئے, کوئی صورت نہیں نکل رہی تھی. اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک ان کی واپسی کا کوئی کلیئر کٹ صورتحال بن نہیں رہی, ورنہ میاں صاحب آ جاتے. اب شاید میاں صاحب آخری وقت پہ شاید شہباز شریف صاحب کی اپنی بھی ضرورت ہوگی کہ میاں صاحب آئیں, کیونکہ ان کا ایک کرزمہ ہے اور ووٹ میاں نواز شریف کا ہے, شہباز شریف صاحب کا ووٹ نہیں ہے. لیکن اب چونکہ شہباز شریف صاحب خود آرمی کے ساتھ ان کی اچھی سلام دعا ہو گئی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آرمی کی گڈ بکس, بلکہ بہت اچھی گڈ بکس جو ہے, اسپیشل گڈ بکس میں چلا گیا ہوں, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی, تو شاید آئندہ 5 سال کے لیے میں ہی وزیر اعظم بن جاؤں گا. اور میری ان کے ساتھ جو ایکویشن ہے, شاید یہ ایکویشن مسلم لیگ نون میں نہ میاں نواز شریف صاحب کی ہے, نہ مریم کی ہے, اور ان دو کے علاوہ تو کوئی بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا پرائم منسٹر ہو. تو پرائم منسٹر کا حق تو صرف میاں خاندان پہ ہے. شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں یا میں ہو سکتا ہوں, یا میرے بڑے بھائی صاحب ہو سکتے تھے, یا مریم ہو سکتی تھی, لیکن اس وقت تو مریم بھی اس قابل نہیں ہے, اس کا تجربہ نہیں ہے, اور غصے میں بھی بہت رہتی ہے, اور شاید وہ اس کا ٹیمپرامنٹ اس طرح کا ہے, وہ آرمی کے ساتھ چل نہ سکے. اور میاں نواز شریف صاحب نے پہلے ہی ان کے بارے میں کیسز اور چیزیں ختم کرنی ہیں, اور 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, تو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ کے اگر وہ سکسیسفل پرائم منسٹر ہوتے, اور آج میاں شہباز شریف صاحب کو ببانگے دھول یہ نہ کہنا پڑتا کہ ہم 60 اور 70 کی دہائی کے بعد انتہائی تنزلی کا شکار رہے ہیں بحیثیت قوم, اور ہم نے میرٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں, اور ہم نے اقربا پروری کے ہم رہے ہیں, اس میں دھنسے رہے ہیں اقربا پروری کی بیماری میں, تو اس وجہ سے پاکستان نے ترقی نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے وہ سارا الزام میاں نواز شریف صاحب پہ ڈال رہے تھے کہ 3 دفعہ جناب میاں صاحب آپ پرائم منسٹر رہے, 2 دفعہ بے نظیر بھٹو رہیں, اور درمیان میں یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف نے بھی اپنی باری لگا لی. تو بیسیکلی یہ الزام اپنے سابقہ سارے حکمرانوں پہ لگا رہے تھے, انکلوڈنگ عمران خان, کہ 4 سال وہ بھی, پونے 4 سال وہ بھی اپنی کوشش کر کے چلا گیا, وہ بھی اس بیماری سے نہیں نکل سکا, میرٹ کی دھجیوں سے اور اقربا پروری سے. اب میں آ گیا ہوں, آئی ایم دا رائٹ گائے, اور میرا پنڈی والوں کے ساتھ ٹھیک ہے, اور اب ہم اس ملک میں انقلاب لے آئیں گے, سبز انقلاب ہوگا یا کس طرح کا انقلاب ہوگا, لیکن وہ ایک نئی اپنی اسکیم لے کے چل رہے ہیں. اب آنے والے دنوں میں جو ہی اسمبلیاں ٹوٹیں گی, پہلی لڑائی تو ہوگی پی ڈی ایم کی ورسز پی ڈی ایم کے اندر لڑائی ہوگی, جس کی ایک شکل آپ نے دیکھ لی کہ پی کے میں شروع ہو گئی ہے, اور وہ لڑائی اتنی شدید ہو گئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اے این پی کے جرگے میں ان کے حجرے میں خود گئے تھے چل کے, اور وہاں سے اجازت لی تھی, پرمیشن لی تھی کہ میرے سمدھی کو گورنر کے پی کے بنایا جائے. تو اس وقت اے این پی والوں نے کہا تھا کہ ہمارا پٹھانوں کا یہ ایک سلسلہ ہے کہ جب کوئی چل کے ہمارے گھر آ جاتا ہے, ہمارے حجرے میں آ جاتا ہے, تو پھر ہم اس کی بات مانتے ہیں, اس کی لاج رکھتے ہیں. تو ہم نے اس لیے بادر ناخواستہ اے این پی کے ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے حرکتیں کی, جس طرح کے وہ کے پی کے میں جو سمدھی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے, اب جو کی ہیں, اب پرسوں سمر ہارون بلور, جو سمر بلور ہیں, ان کی بلور فیملی کی بہو ہیں, آج کل وہ لیڈر ہیں, ترجمان بھی ہیں اے این پی کی, تو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ اب میں چیلنج کرتی ہوں کہ جے یو آئی اور گورنر کے پی کے ہمارا کوئی ایک بندہ بھی پورے کے پی کے سے اے این پی کا بندہ توڑ کے دکھائیں. میں چیلنج کرتی ہوں وہ ہمارا ایک بندہ بھی اس کے بعد نہیں توڑ سکیں گے, کیونکہ اس سے پہلے وہ جو بندے ہمارے توڑتے رہے ہیں وہ ہماری بے دھیانی میں, یا ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید لوگ خود چھوڑ کے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمارے خلاف سے جے یو آئی سازشیں کر رہی ہے. تو اب انہوں نے چیلنج کر دیا ہے, اب وہاں لڑائی کھل کے ہونے والی ہے. کے پی کے میں مین مقابلہ ہوتا ہے شیرپاؤ کی قومی وطن پارٹی کا, عوامی نیشنل پارٹی کا, اور جے یو آئی کا, اور پھر پی ٹی آئی وہاں ایک اور ہے. تو ان تینوں کے درمیان کے پی کے میں لڑائیاں ہونی ہیں. مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ ہمارا بھی وہاں حق ہے, تو مسلم لیگ نے بھی وہاں لڑنا ہے. پھر پنجاب میں آ جائیں, پنجاب میں 20 سیٹیں مانگی ہوئی ہیں مسلم لیگ کاف نے قومی اسمبلی کی, 20 سیٹیں مانگی ہوئی ہیں استحکام پاکستان پارٹی نے, اور 40 سیٹیں شاید زرداری صاحب توقع رکھ رہے ہیں. اگر 20 تحریک استحکام کو دے دیں مسلم لیگ نون والے, 20 کاف لیگ کو دے دیں, اور 40 زرداری صاحب کو دے دیں, تو 80 سیٹیں تو اس طرح چلے گئیں. ٹوٹل سیٹیں پنجاب کی 140 سے 142 سیٹیں ہیں, تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس کیا بچے گا؟ اس لیے انہوں نے پنجاب میں بھی لڑنا ہی لڑنا ہے. سندھ میں زرداری صاحب کا اپنی وہ پورا ان کا میدان کھلا ہے, وہاں کوئی ان سے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی. وہاں ان کا مقابلہ کراچی میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سے ہوگا, اور انٹیریئر سندھ میں ان کا جی ڈی اے سے ہوگا. بلوچستان میں زرداری صاحب سمجھتے ہیں میں خرید و فروخت کر لوں گا, لیکن بلوچستان میں بھی اب وہ پہلے والی صورتحال نہیں رہی. وہاں چکزئی صاحب کا پورا خاندان ایکسپوز ہو چکا ہے, بلوچستان عوامی پارٹی ایکسپوز ہو چکی ہے کہ یہ جس طرح صادق سندنانی صاحب کی کارکردگی رہی اور باقی بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد مگسی وغیرہ کی کارکردگی رہی, وہاں بلوچستان عوامی پارٹی بھی پٹ چکی ہے. لیکن اگر قاسم سوری جیسے پی ٹی آئی کے بندوں کو وہاں کھل کے کام کرنے کا, الیکشن کمپین چلانے کا موقع ملا, اور وہاں پھر عمران خان کو سپورٹ حاصل ہے, جے یو آئی سے چھوڑ کے, جے یو آئی سے نکلے ہوئے, جے یو آئی کو چھوڑ کے جانے والے مولانا محمد خان شیرانی کی, پھر حافظ حسین احمد ہے وہاں,
تو وہاں بلوچستان میں بھی اچھی خاصی پی ٹی آئی اگر کوشش کرے تو پی ٹی آئی وہاں پھر دوبارہ اپنا اس پوزیشن میں آ سکتی ہے کہ وہاں ٹف ٹائم دے سکتی ہے. اسی طرح پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اوور آل تو عمران خان کا ٹھیک جا رہا ہے, لیکن انہوں نے پی ڈی ایم کی لڑائی ابھی شروع ہونے والی ہے. پی ڈی ایم کی لڑائی جب شروع ہوگی تو اسی دوران مسلم لیگ نون کی اندر کی لڑائی بھی شروع ہوگی, اور مسلم لیگ کی اندر کی لڑائی جو ہے وہ زیادہ خطرناک اور خوفناک ہوگی. لیکن لڑائی تھوڑی بہت یہ ٹیسٹ واٹر کریں گے, لیکن یہ افورڈ نہیں کر سکتے کھل کے لڑنا اور زیادہ لڑنا. اور شاید بات اس پہ طے ہو جائے مرکز میں شہباز شریف صاحب اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ. تو دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتے ہیں, لیکن میں شہباز شریف صاحب کی سپیچ پہ اگر آپ چاہیں تو اس پہ مزید بات ہم کر سکتے ہیں. بالکل صاحب, آپ شہباز شریف صاحب کی اسپیچ کے بارے میں ضرور آپ بات کیجیے گا, مگر میرا ایک آف کورس کنسرن ہے جناب ہمارے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں, جو آج انہوں نے بات چیت کی ہی ہے, اور کوٹ اینڈ کوٹس میں ان کے آخری ورڈز پہ لے کے جانا چاہتی ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ پچھلے انتخابات میں الیکشن کمیشن کا رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم آر ٹی ایس وقت لینے اور ہیر پھیر کرنے کے لیے ایک کور اپ تھا, لیکن اب براہ راست نتیجہ فارم 45 کی شکل میں اسٹیشن پر بھیجا جائے گا. پچھلی مرتبہ فارم 45 نہیں تھا تو جو نتائج تھے ان میں رد و بدل کیا جائے گا. صرف پچھلی دفعہ فارم 45 نہیں تھا, وہ فارم نمبر 128 تھا, لیکن اس مرتبہ فارم 45 کی کاپیاں تمام امیدواروں کو اور الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ آفیسرز کو دیے جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ کسی نے سوال جب ان سے کیا تو انہوں نے کہا 100% کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن ماضی کے تجربات کی روشنی میں ہم نے شفافیت کا بھرپور انتظام کیا ہے, الیکشن کی شفافیت کا. اچھا, یہ جو الیکشن میں اصلاحات میں ترامیم کی جا رہی ہیں نا, یہ اس پہ بات کر رہے ہیں وزیر قانون صاحب, اور اس میں کچھ ترامیم اچھی بھی ہیں, اور لیکن سب سے اچھی ترمیم جو ہے اس کو تو انہوں نے ونڈو سے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے, اور وہ تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی. اگر ای وی ایم مشینز آ جاتی, ای وی ایم آ جاتی, تو اس سے فائدہ یہ ہونا تھا کہ جو ہی ادھر جس طرح امریکہ, کینیڈا, باقی اچھے ویل ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے کہ آپ ادھر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, اور اگر ساتھ وہ آپ کی اپنا پولنگ ختم ہونی ہے شام کو 6 بجے فار ایگزامپل, تو 6:05 پہ رزلٹ ریڈی ہوتا ہے پوری کنسٹیچوئنسی کا. یہاں ایسے ہی ہوتا ہے, آپ نے سارا دیکھا. وہی ای وی ایم عمران خان چاہتے تھے, اور عمران خان اس پہ کافی کام بھی کر چکے تھے, لیکن انہوں نے آ کے ای وی ایم کو اٹھا کے پھینک دیا. پہلے دن سے ای وی ایم سے جھگڑا تھا سکندر سلطان راجہ جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر پرانے روایتی انداز میں سے کام چلانا چاہتے ہیں. روایتی انداز میں سہولت ہوتی ہے, اپنے مرضی کے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. ای وی ایم میں مرضی کے نتائج نہیں حاصل ہوتے, تو سب سے بڑا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ ای وی ایم کو ہٹا دیا. اس اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں, اور شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں, اور ان کی پوری جو کیبنٹ ہے, انہوں نے اپنے جو بھی انہیں اقتدار ملا 14 مہینے میں, انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں پبلک کا براہ راست فائدہ ہو, جس میں عام آدمی کا فائدہ ہو. ہاں البتہ انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس میں ان کا ذاتی یا ان کے ٹولے کا فائدہ ہوگا, یا پرانی سوچ, رجت پسندی کی سوچ رکھنے والے لوگ جو تھے ان کا فائدہ ہوگا. فار ایگزامپل اگر ہم ان کی حکومت کی کارکردگی دیکھیں 14 مہینے کی, شہباز شریف صاحب نے اسپیچ تو کی, اور شاید کچھ اسپیچ رائٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے استاد ہیں سینئر, ان کا ایسے کوئی اسپیچ رائٹر ان کے پاس ہیں. پھر اپنا پرویز رشید صاحب تو شاید اپنی سروسز انہیں نہیں دے رہے, وہ تو مریم نواز کے ساتھ بہت بزی ہیں. عرفان صدیقی صاحب نے یقیناً اسپیچ لکھی ہوگی, یا کچھ اور بھی ہیں جو درپردہ اسپیچ رائٹر بنے ہوئے ہیں اپنے میاں شہباز شریف صاحب کے. ان کی سپیچ ٹھیک تھی, خود بھی وہ جذباتی گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے اپنی جذباتی گفتگو میں جاتے ہوئے قوم سے الوداعی بات چیت کرنے میں زیادہ زور ان کا اس پہ تھا کہ وہ عمران خان کو نشانہ عبرت بنائیں, عمران خان کو, اور کہیں کہ جی یہ امن کے دشمن ہیں, اور انہوں نے افراتفری پھیلانے کی کوشش کی. اور پھر 9 مئی کے تناظر میں, اور وہ ساری کوشش انہوں نے وہ کی کہ جتنا میں لگ رہا تھا کہ وہ شاید الیکشن کمپین میں باقاعدہ کود چکے ہیں. حالانکہ ابھی تو آپ بطور پرائم منسٹر اگر آپ الوداعی خطاب کر رہے ہیں تو آپ اپنی 14 مہینے کی اپنی کارکردگی بتائیں. آپ بتائیں کہ آپ جب آئے تھے تو اس وقت جی ڈی پی ملک کی کیا تھی, اور آج جی ڈی پی کیا ہے. آپ کے اپنے سٹیٹس بتاتے ہیں وزارت شماریات کے اور وزارت خزانہ کے, کہ جب حکومت آپ کی آئی تھی تو اس وقت 5.9 اور 6% پہ گروتھ تھی ہماری, اور اب جو ہے 0.29, اگر راؤنڈ فگر کریں تو 0.3 ہو جاتی ہے. اب آپ 6 پہ جاتی ہوئی جو ہماری ایک ترقی کی شرح تھی اسے آپ 0.3 پہ لے آئے ہیں. یہ آپ کی کارکردگی تھی شہباز شریف صاحب. آپ بتاتے کہ ایکسپورٹس اس وقت کتنی تھیں, ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت جو نگران وزیر اعظم کی دوڑ میں ایپٹما کے چیئرمین, آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین گور اعجاز صاحب اس وقت نگران وزیر اعظم کی دوڑ میں ہیں. گور اعجاز صاحب جو زرداری صاحب کے بہت چہتے بھی ہیں, خاص بھی ہیں, اور ابھی چند دن پہلے جو لاہور میں اجتماع ہوا تھا اور اس میں سارے تاجروں کو, بزنس مینوں کو, انڈسٹریلسٹوں کو اکٹھا کیا تھا, گور اعجاز صاحب نے کیا تھا.
اور گور اعجاز صاحب کے لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے آصف زرداری صاحب، اور آصف زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں گور اعجاز صاحب کی بہت تعریف کی تھی اور ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ یہ سارا کٹ، یہ سارا کچھ میرے لیے. بہت شکریہ سر. مگر یہ جو فارم نمبر 145 اور 128، اور جب انہوں نے 145 کا خاص طور پہ ذکر کیا، میرا تھوڑا کنسرن ہے اس پہ. تو یہ اس لیے انہوں نے ذکر کیا کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فیور دی گئی تھی، اس لیے 145 فارم نمبر 45 نہیں تھا اور صرف فارم نمبر 128 تھا، کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فیور دے کے کچھ سیٹیں دلوا کے جتوایا گیا تھا. مگر اس دفعہ انہوں نے کہا کہ شفاف رکھنے کے لیے 128 کے ساتھ فارم نمبر 45 بھی ہم نے رکھا ہوا ہے. مطلب اٹس اے بگ تھنگ. اچھا، فارم نمبر 45 جو ہے بیسیکلی وہ ہے جو وہاں جب کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ فائنل کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے اس کا، وہ اپنا ریزلٹ اس فارم 45 پہ درج کرتا ہے، اور اس پہ جتنے پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں تمام کینڈیڈیٹس کے، وہ سارے سائن کرتے ہیں، پریزائڈنگ افسر بھی سائن کرتا ہے، اور اس فارم 45 کی ایک ایک کاپی سب کو دی جاتی ہے. وہاں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ کینڈیڈیٹس فارم 45 اپنے اپنے جو ان کا سینٹرل آفس ہوتا ہے وہاں بھیجتے ہیں، اور وہاں وہ فارم 45 سارے اکٹھے کر کے اپنے اپنے آفیسز میں، اپنے اپنے ان کا جو مین ان کا کیمپ ہوتا ہے وہاں وہ اپنی کیلکولیشن کر کے بتا دیتے ہیں کہ فارم 45 سارے آ گئے ہیں تمام پولنگ اسٹیشن سے، اور یہ ہمارا نتیجہ ہے، فارم 45 یہ ہے. اب یہ اس کے ساتھ 28 ایڈ کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھی ابھی تک، وہ بھی سامنے آ جائے گی. لیکن ہم بات کر رہے تھے اوور آل کارکردگی کی کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو جاتے ہوئے بتا رہے ہیں، بیسیکلی اعظم نذیر. سر بہت شکریہ. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور چیز کور کر لیں، میرا ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو میں بعد میں آپ سے کرتی ہوں. وہ جو ایک خاتون ہے جس کا معاملہ چلا ہے، آپ کور کر لیں پرائم منسٹر کی اسپیچ کے لحاظ سے، یا جنرل صاحب نے، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی اسپیچ کی، اس کے لحاظ سے کور کر لیں، تو میں سیما کے بارے میں بعد میں بات کرتی ہوں. شہباز شریف صاحب کی اسپیچ کو میں اس تناظر میں دیکھوں گا کہ وہ ان کی بیسیکلی اپنی ایک آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی، وہ اپنی کارکردگی بتا رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا اتنے عرصے میں. شہباز شریف صاحب نے اپنی کارکردگی میں سوائے سیاسی فکرے بازی کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اب اگر آپ دیکھیں تو سیاسی فکرے بازی کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے اس دوران؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنی انٹرنل مسلم لیگ نون کی انٹرنل سیاست ہے، اس میں انہوں نے ڈار صاحب کو ایکسپوز کیا، کیونکہ ڈار صاحب سے صرف شہباز شریف ہی خوش نہیں تھے. ڈار صاحب تو بطور نمائندہ آئے تھے نا نواز شریف صاحب کے. ان کے پاس تو مفتاح اسماعیل تھا، مفتاح اسماعیل کو تو چلنے نہیں دیا گیا. لندن سے بیٹھ کے ڈار صاحب جو ہے انٹرفیئرنس کرتے تھے. پھر بالآخر ڈار صاحب یہاں تشریف لے آئے. ڈار صاحب جب آئے تو ڈار صاحب نے اپنے پرانے روایتی انداز میں، اور کچھ وہ باہر رہ کے بھی، جس طرح آپ نے دیکھا تھا ہارڈ ٹاک، بی بی سی کے ہارڈ ٹاک پروگرام میں انہوں نے جس طرح اپنا ایٹیچیوڈ شو کیا تھا، وہ ان کا بہت شارٹ ٹیمپر ہو گئے ہیں. پہلے بھی تھے، اب زیادہ ہو گئے ہیں، انگزائٹی میں بھی ہیں. پھر وہاں لندن میں اوورسیز پاکستانیوں نے ان کے ساتھ جو سلوک رکھا، وہ جمعے کی نماز تک پڑھنے کے لیے باہر نہیں جاتے تھے، ان کی وہاں تلخیاں ہوئیں. تو وہ ایک تلخ قسم کا بندہ بن کے نکلے ہیں، پہلے سے زیادہ تلخ. اب ان کی اسی تلخی کو، اسی بات کو، ان کے اسی ایٹیچیوڈ کو پنڈی بوائز نے، ہمارے آرمی والوں نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں نے بھی پسند نہیں کیا. وہ بھی انہیں پسند نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی فائلوں پہ، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہر منسٹری کی فائلز ہوتی ہیں، پروپوزلز ہوتی ہیں جہاں سے پیسے وزارت خزانہ سے نکلنے ہوتے ہیں، تو وہ ہر فائل پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ اپنی بتاتے تھے، اتھارٹی بتانا چاہتے تھے. تو یہ بات اتھارٹی والوں کو تو پسند نہیں آتی. اتھارٹی تو وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی ہے اور وہ پنڈی میں ہے، اس کے علاوہ کہیں اتھارٹی نہیں ہے. اگر کہیں اتھارٹی ہوگی تو وہ پھر بندہ یا زمان پاک اسے بھیج دیں گے، یا اسے لندن ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بھیج دیں گے، یا پھر زرداری صاحب کی طرح کوئی ہمارے ساتھ کوئی بیک ڈور پہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے تو ٹھیک ہے. ادروائز صرف ہمیں شہباز شریف چاہیے جو اسپائن لیس ایک لیڈر ہیں، جن کی کوئی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی ہڈی نہیں ہے، صرف سیدھے سیدھے ہیں، جہاں بٹھائیں بیٹھ جاتے ہیں، لٹائیں لیٹ جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے لیے کہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کو مخاطب بھی سپہ سالار کے طور پر کرتے ہیں. حالانکہ وہ سپہ سالار ٹھیک ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ہمارے، سپہ سالار وہ اپنی فوج کے ہیں. تو شہباز شریف صاحب انڈائریکٹلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے ان آفیشیلی پاکستان آرمی جوائن کر لی ہے. جناب سپہ سالار عاصم منیر صاحب، میں آپ کا بھی سپاہی ہوں، میں آپ کا سپاہی ہوں، آپ میرے سپہ سالار ہیں. تو انہیں ایسا سپہ سالار چاہیے جو انہیں مل گیا ہے. تو انہوں نے ایک تو یہ کہ مسلم لیگ کے انٹرنل جو رفٹ ہے اس میں شہباز شریف صاحب نے مزید کام کیا جو مسلم لیگ کے اگینسٹ کیا. یہ آگے آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چلے گا. پھر انہوں نے مظاہرہ کیا، مانگنے کی صلاحیت انہوں نے اپنی عروج پہ ان کی نظر آئی. وہ جہاں جاتے تھے ایسے ایسے ان کے لطیفے بنے، مذاق بنے، لیکن ان کی صحت پہ، طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. وہ آخری دنوں تک اور ابھی تک مانگنے کی باتیں کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ اوورال ہمارا امیج پاکستان کا باہر یہ بنایا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اور پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کے لوگ مانگنے کے علاوہ انہیں کوئی کام نہیں آتا، اس طرح کیا. اس کے علاوہ انہوں نے
ابھی آرمی کے ساتھ مل کے انہوں نے کہا جی کہ ہم اکانومی درست کریں گے. اچھی بات ہے, بالکل کریں گے, ضروری بات ہے, لیکن اگر شہباز شریف صاحب آپ واقعی کوئی ویژن تھا, واقعی کوئی پلان تھا, واقعی کوئی منصوبہ تھا, اور واقعی آپ پاکستان آرمی 7 لاکھ فوج جو ہماری, کیونکہ ہمارے پاس نیوکلیر ڈیٹرنس ہے, اب ہمیں اس طرح فوج کی ضرورت نہیں ہے کہ کیونکہ اب اللہ نہ کرے کوئی جنگ ہو تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کی جنگ ہونی ہے, اس میں 7 لاکھ فوج کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اچھی ایئر فورس اور اچھے ٹارگیٹڈ جو ہیں ہمارے جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے, نیوکلیر ڈیٹرنس والوں کے ہاتھ میں. اس فوج کو اگر آپ واقعی مصروف کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل ان سے بنجر زمینیں ہماری جو آباد کرائیں. لیکن یہ آپ نے ویژن جب آپ اقتدار میں آئے تھے, سیٹ کرسی پہ بیٹھے تھے, آپ 14 مہینے پہلے آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اب آپ 24 دن آپ کے اقتدار کے رہ گئے ہیں, اور اب آپ اکانومی ٹھیک کرنے کی اور درست کرنے کی اور آرمی کو ذریعے آپ بنجر زمینیں آباد کرنے کا ایسا ایک سبز باغ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ شاید اس سبز باغ کے اس جھانسے میں آ کے لوگ آپ کو ووٹ دے دیں. ایسے نہیں ہوتا. لوگ 14 مہینے کی کارکردگی پوچھیں گے. آئندہ آنے والے جو آپ ہمیں سبز باغ دکھا رہے ہیں, سبز باغ تو ساری جماعتیں دکھائیں گی. ابھی الیکشن جو ہی اناؤنس ہوں گے, پی ٹی آئی والے بھی ایک بہترین منشور لے کے آ جائیں گے, پیپلز پارٹی والے ان سے زیادہ خوبصورت منشور ان کا ہوگا, اور جمعیت علماء اسلام والوں کو تو منشور دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو صرف ایک کتاب دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں انتخابی نشان کتاب ہے ہمارا, اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, اور یہ قرآن ہے, اور کیا آپ قرآن کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ ان کا تو کام ہی آسان ہے. انہوں نے انتخابی نشان انہیں ایک ایسا دیا ہوا ہے, اور ہمارے پاکستان میں نہ کوئی وکیل اس پہ اعتراض کرتا ہے, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اعتراض کرتی ہے. حالانکہ اگر یہ الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن دائر کر دیں, ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دیں, سپریم کورٹ میں چلے جائیں کہ بھائی یہ کیا جھانسا دیا جاتا ہے سادہ لوگ عوام کو, آپ یہ کتاب دکھا کے انتخابی نشان کتاب لکھا کے اسے قرآن سے تشبیہ دیتے ہیں, یہ انتخابی نشان ہونا ہی نہیں چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو یہ ہے علاج اس طرح کیا جائے. باقی جماعتیں بھی یہ اپنا اپنا بڑا خوبصورت منشور لے کے آئیں گے. شہباز شریف صاحب یہ منشور کا آپ کے ایک وعدہ ہے, اس کے علاوہ آپ نے 14 مہینے میں زرعی حوالے سے یا ہماری اکانومی کے حوالے سے آپ نے کوئی کام نہیں کیا. ہاں آپ نے کام کیا ہے, آپ نے نیب میں سے جو 34 ترامیم آپ کے خواب میں تھی, جو آپ پہلے عمران خان کے پیچھے لیے پھرتے تھے, آپ نے وہ ساری ترامیم پروو کرا لی. آپ نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے اس کا ایک سٹینڈرڈ آپ نے طے کر دیا کہ 49,99,99,999 روپے سے اوپر کی کرپشن ہوگی تو وہ کرپشن ہوگی, اس سے نیچے کوئی کرپشن نہیں ہوگی. یہ آپ نے شرمناک ترمیم کی. آپ نے یہ شرمناک ترمیم کی. اگر کسی نے جرم کیا تو اسے ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی نیب کا افسر لے گا اور ثابت نہ کر سکا تو نیب کا افسر 5 سال کے لیے جیل جائے گا. آپ نے یہ شرمناک ترمیم کی. آپ نے, اور آپ کی جتنی 34 کی 34 ترامیم ہیں, انتہائی شرمناک ترامیم ہیں آپ کی نیب میں. شہباز شریف صاحب یہ آپ کی کارکردگی تھی, آپ کو بتانا چاہیے قوم کو کہ آپ نے کیا کیا. پھر آپ نے اور کیا کیا؟ آپ نے منی لانڈرنگ کے کیسز اپنے ختم کیے, اپنے بیٹے حمزہ شہباز کے ختم کیے, اپنے سلمان بیٹے کے ختم کیے, جو ایک نوٹوریس تھا, بھاگا ہوا تھا, بگوڑا تھا. اس کے آپ نے اسے باقاعدہ ایئرپورٹ پہ آیا, ایئرپورٹ سے اسے لے کے جایا گیا, اسے گھر میں ٹھہرایا گیا, دوسرے دن اس کی ضمانتیں ہوئیں, اور پھر اگلے دن جا کے کورٹ میں گیا. اور پھر احتساب میں ایسے مذاق ہوئے کہ وہاں اس احتساب عدالت میں جس میں ایک دفعہ آپ بطور مجرم کھڑے تھے, احتساب جج نے تفتیشی افسر سے پوچھا کہ ویئر از سلمان شہباز, تو آپ پاس کھڑے تھے. تفتیشی افسر نے کہا کہ جناب اس مجرم کا, اس ملزم کا ہمیں ایڈریس نہیں مل رہا, ہم اس کے دیے ہوئے ایڈریس پر گئے ہیں لاہور, لیکن وہاں انہوں نے بتایا کہ سلمان شہباز اس گھر میں نہیں رہتا. تو جج صاحب نے, معزز جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ اس سلسلے میں بہت سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آپ کو فوری طور پر جو ہے اس کا ایڈریس معلوم کرنا چاہیے اور وہاں اسے نوٹس بھجوانا چاہیے. آپ اس تفتیشی افسر کے ساتھ اس دن عدالت میں, شہباز شریف صاحب آپ ساتھ کھڑے تھے, آپ کی اخلاقیات نے, آپ کی کسی تناظر میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ جناب وہ میرا بیٹا ہے, میں اس کا باپ ہوں, میں بتا دیتا ہوں وہ کس ایڈریس پہ رہتا ہے. آپ نے ایسے کام کیے ہیں, اور یہ قوم سے بھولے ہوئے نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب آپ نے اگر اپنی مرضی اپنی اگر بتانا تھا, آپ نے تو آپ نے یہ بتانا تھا کہ آپ جب آئے تھے آپ تو کہہ رہے تھے ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو آپ نے 21 ارب روپیہ آپ کے پاس پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے نہیں تھا, لیکن آپ نے 94 ارب روپے کے ایک دفعہ اور 100 ارب روپے کے ایک دفعہ آپ نے ترقیاتی فنڈ بانٹے. اور میں اسلام آباد کے تمام رپورٹر سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے کچھ دن سیاست سے باہر نکل آئیں. آپ صرف پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے نکلنے والے جو نوٹیفکیشنز ہیں اور وہاں سے جو آرڈرز نکل رہے ہیں اگلے 24 گھنٹے میں, صرف ان پہ نظر رکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھاگتے چور قوم کی کون سی لنگوٹی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. دوسری طرف اگر دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دوران عمران خان صاحب کو کیا فائدے اور نقصان ہوئے؟ عمران خان کو بہت زیادہ نقصان ہوئے بظاہر, کہ پولیٹیکلی انہوں نے غلط فیصلے کیے, ان کے لیے لرننگ تھی, یہ پتہ نہیں انہوں نے لرن کیا یا نہیں کیا, لیکن ان کی سیاسی چالیں ان کی ناکام ہوئیں. انہوں نے قومی اسمبلی سے 155 MN لے کے وہ باہر آ گئے, تو پھر ساری دنیا کو معلوم ہو گیا اور دنیا نے انہیں باور بھی کرایا کہ عمران خان صاحب یہ آپ کی غلط فیصلہ تھا, آپ جذباتیت سے باہر نکل آئیں. جذبات میں, سیاست میں جذبات نہیں ہوتے, سیاست میں صرف تقریریں ہوتی ہیں, اور وہ تقریریں اپنے آپ کے جو اجتماعات ہوتے ہیں وہاں تک جذبات ہوتے ہیں, جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد یو ہیو ٹو
بیک ٹو بی ان یور سینسز، آپ کو واپس اپنی پولیٹیکل سینسز میں واپس آنا چاہیے. اگر اس دن آپ حکومت میں تھے تو آپ کے 4 یا 6 ووٹ زیادہ تھے، شہباز شریف صاحب کے بھی 3 یا 4 ووٹ زیادہ تھے، 3-4 ووٹوں کی گنتی کا فرق تھا. آپ چپ کر کے اپوزیشن میں اٹھ کے جا کے بیٹھ جاتے 155 MN لے کے. 3 ہفتے کے اندر MQM نے اور بلوچستان عوامی پارٹی نے شہباز شریف صاحب سے ناراض ہو کے واپس آپ کے پاس آ جانا تھا، اور آپ شاید بہت پہلے الیکشن بھی کروا لیتے. لیکن آپ جذباتی آدمی ہیں، آپ نے کہا کہ شاید وزیر اعظم بننا، تا حیات وزیر اعظم بننا آپ کا حق ہے. تو عمران خان صاحب کو اس سے بھی لرن کرنا چاہیے، اور یقیناً انہوں نے لرن کیا ہوگا کہ سیاسی چالیں چلنے سے پہلے اپنے کچھ سیاسی رفقا سے، اپنے زعماء سے، اپنے سینئر پارلیمنٹیرین سے مشورہ کر لیا جاتا ہے. اگر فخر امام، ریاض فتحانہ، پرویز الہی اور اس طرح کے جو سینئر آپ کے تھے ساتھی، ان سے مشورہ آپ کر لیتے تو آپ کبھی اسمبلی سے اٹھ کے نہ آتے. پھر پنجاب اسمبلی آپ نے توڑی. ایک وقت تھا کہ پنجاب اسمبلی اور KPK آپ کے پاس تھی، تو فیڈرل میں شہباز شریف صاحب کی حکومت صرف 27 کلومیٹر تک محدود ہو گئی تھی. یہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ابھی مونچھوں پہ تو دیتے ہوئے نہیں تھکتے، یہ اسلام آباد میں محدود ہو کر رہ گئے تھے. یہ فیصلہ آباد نہیں جاتے تھے اس ڈر سے کہ اگر میں فیصلہ آباد اپنے گھر جاؤں گا تو وہاں کہیں صبح صبح پنجاب پولیس نہ آ جائے مجھے اریسٹ کرنے. آپ نے، عمران خان صاحب، غلط کیا پنجاب اسمبلی توڑ کے. اور آپ نے دیکھا کہ جو لوگ فواد چودھری جیسے لوگ آپ کو کہہ رہے تھے کہ اسمبلی توڑ دیں، آج وہ فواد چودھری کہاں ہیں وہ نظر نہیں آتے. لیکن آج بھی مونس الہی اور پرویز الہی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو اسمبلیاں توڑنے سے آپ کو روک رہے تھے وہ آپ کے ساتھ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو عمران خان کے لیے لرننگ ہوئی ہے بہت زیادہ. لیکن اس سارے عمل کے دوران فائدہ کیا ہوا ہے عمران خان کو؟ عمران خان نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے اداروں کو، بہت ساری تنظیموں کو، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اور بہت سارے اپنے لیڈران کو، نام نہاد لیڈران کو ایکسپوز کرنے میں انہیں مدد ملی. تو عمران کے ساتھ شاید اس کی نیت صاف ہے، وہ بے شک غلط سیاسی چالیں چلتا رہا، غلط کام کرتا رہا، اس کے باوجود اسے انڈائریکٹلی فائدہ ہوتا رہا. فار ایگزامپل آپ دیکھیں اس PTI سے اگر اور کوئی صورت ہی نہیں تھی کہ آپ فواد چودھری جیسے بندے کو عمران سے الگ کر سکتے، یہ ہونا تھا سب کچھ، تو آج فواد چودھری نے PTI سے نکلنا تھا، اور اتنے بری طرح نکلنا تھا کہ اب اس کی واپسی کے کوئی راستے نہیں ہیں. پرویز خٹک نے ایکسپوز ہونا تھا، جو ہمیشہ یہ ایک انہوں نے تاثر پر قائم کیا ہوا تھا کہ میں سینئر پارلیمنٹیرین ہوں، میں ایک بزرگ سیاسی رہنما ہوں، میں PTI کا بنیادی ورکر ہوں، میں چیف منسٹر رہا ہوں، میرے پنڈی والوں کے ساتھ رابطے اچھے ہیں، تو میں بات چیت کرتا ہوں، میں وزیر دفاع رہا ہوں، تو میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں. اب وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. وہ عمران خان کے لیے وہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ وہ پنڈی والوں کے لیے کام کرتے تھے. اور اب تازہ ترین انہوں نے جو واردات کی KPK میں، انہوں نے KPK کے MNAs اور MPs کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے عمران خان نے کہا ہے اور میں الگ جو پاکستان تحریک انصاف بنا رہا ہوں. انہوں نے شاید دو نام بھی تجویز کیے، ایک پاکستان تحریک انصاف پیٹریاٹ تھا اور ایک پاکستان تحریک انصاف نظریات تھی. تو انہوں نے کہا یہ جو میں الگ پارٹی بنانے لگا ہوں یہ عمران خان کے کہنے پہ میں بنانے لگا ہوں. انہوں نے KPK میں جب کہا وہاں MNAs اور MPs نے ساتھ، تو MNAs اور MPs نے آپس میں میٹنگ کی. ان میں سے 3 MNA اور 6 MPs ایک جگہ اکٹھے ہوئے، 9 پارلیمنٹیرین، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کون سا عمران خان سے پردہ ہے، ہم عمران خان سے خود ہی کیوں نہ پوچھ لیں. انہوں نے عمران خان سے رابطہ کیا، عمران خان سے پوچھا کہ خان صاحب آپ نے پرویز خٹک صاحب کو کہا ہے کہ الگ ایک پیرلل پارٹی بناؤ اپنی، تاکہ اگر کل تک تحریک انصاف پر بین ہوگا تو پھر وہ پارٹی ہماری آگے آ جائے گی. عمران خان نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر ان سب MNAs اور MPs نے بلاک کر دیا پرویز خٹک صاحب کو اور کہا کہ سوری، آپ جو ہمارے ساتھ جس طرح کھیلنا چاہتے تھے ہم نہیں کھیل سکتے. تو یہ پرویز خٹک صاحب جیسے، فواد چودھری صاحب جیسے، فیاض چوہان، فردوس عاشق اوان، یہ ایسے لوگ ایکسپوز ہوئے. اب باقی تو چھوڑیں، فردوس عاشق اوان سیالکوٹ میں بیٹھی ہوئی تھی کسی مظاہرے میں، کہیں کوئی کسی جگہ ان کا کوئی کردار نہیں تھا. 4 دن تک یہ لاہور وہاں اون چودھری کے پاس اور جہانگیر ترین صاحب کے ڈیرے پہ آ کے بیٹھے رہیں کہ میری پریس کانفرنس کرائیں، میری پریس کانفرنس کرائیں. اون چودھری نے کہا کہ بھائی ہم نہیں پریس کانفرنس کراتے، پریس کانفرنس کوئی اور کراتے ہیں، آپ ادھر رابطہ کریں. تو آخری یہ واپس سیالکوٹ گئیں اور سیالکوٹ میں جو میجر اور لیفٹیننٹ کرنل تھے ISI کے، ان سے رابطہ کیا انہوں نے. ظاہر مقامی طور پر سارے لیڈران کا، مقامی جو ISI اور MI اور IB کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان سے رابطہ ہوتا ہے آبویسلی. تو انہوں نے ان سے کہا کہ میری پریس کانفرنس کرائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ تحریک استحکام لاہور جہانگیر ترین کے آفس ڈیرے پہ جائیں اور وہاں کروائیں. تو بھائی فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا کہ میں 4 دن وہاں بیٹھ کے اون چودھری کی منتیں کر کے آ گئی ہوں، وہ میری پریس کانفرنس نہیں کرائے، اور انہوں نے مجھے صاف کہا ہے کہ پریس کانفرنس ہم نہیں کراتے، پریس کانفرنس کہیں اور ہوتی ہے، آپ ادھر بات کریں. تو اس لیے پھر وہ ISI کے سیالکوٹ آفس کے جو وہاں یونٹ یا ڈیٹ ہے ان کی، اس ڈیٹ کے جو انچارج تھے انہوں نے رپورٹ بھیجی اپنے وہاں اسلام اپارا والوں کے پاس، یہ فردوس عاشق اوان ہمارا سر کھا گئی ہے، اس کی پلیز پریس کانفرنس کرائیں. پھر وہاں سے احکامات ہوئے، تو اس طرح فردوس عاشق اوان کی پریس کانفرنس ہوئی اگینسٹ عمران خان اینڈ اگینسٹ PTI، اور PTI چھوڑنے والی پریس کانفرنس. تو ایسے کریکٹر ایکسپوز ہونے تھے. اچھا ہوا کہ یہ ایکسپوز ہو گئے. عمران خان کو انڈائریکٹلی فائدہ ہو گیا کہ اس کی پارٹی صاف ہو گئی. اب جو پارٹی میں اعتراض کرتے تھے لوگ، وہاں اگر نیا کوئی فاروق حبیب یا اس طرح کا کوئی نیا لڑکا آتا تھا تو یہ کہتے تھے جی ان کے پاس ایکسپیرینس کیا ہے، یہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں انہیں پارٹی میں آئے ہوئے. اب اگر عمران خان چاہے گا
تو عمران خان کو کوئی نہیں روک سکے گا، کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے کہ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کون کھڑا رہا ہے اور کون بھاگ گیا ہے. جو بھاگ گئے ہیں عمران خان کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان کے پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ چلے گئے ہیں. اب عمران خان کے پاس موقع ہے کہ اگر وہ چاہیں تو حماد اظہر کو موقع دیں، ثانیہ نشتر کو موقع دیں، پھر ان کے پاس علی محمد خان جیسے لیڈر، شہریار آفریدی، قاسم سوری، مراد سعید، فروخ حبیب، حلیم عادل شیخ، فردوس شمیم نقوی، عمر سرفراز سیما، علی نواز اوان، صداقت عباسی، علی امین گنڈا پور، مونس لائی، کتنی ایک لمبی لسٹ جو اس کے پاس، اون عباس پبی، پھر زرتاج گل، ایک لمبی لائن ہے، عثمان ڈار، شفقت محمود، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، عالیہ حمزہ ملک، شہباز گل، میجر طاہر صادق، ایمان وسیم چودھری، وقاص اکرم. آپ ایک لمبی لسٹ ہے، سیمابیہ طاہر ہیں، عائشہ بانو ہیں پشاور سے، اٹک سے ایمان وسیم ہیں، تو ایک لمبی لسٹ ہے. پھر عمران خان کو اس مشکل میں یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگ ان کے اتحادی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، چودھری شجاعت صاحب جیسے اور ان کے ساتھگان، لیکن ابھی عمران خان کو پتہ چلا کہ اس مشکل وقت میں شیخ رشید میرے ساتھ بطور اتحادی کھڑا رہا، اعجاز الحق کے خلاف کیسز بنے، اعجاز الحق کھڑا رہا، راجہ ناصر عباس وہ مجلس وحدت المسلمین والے، راجہ ناصر عباس ان کے ساتھ کھڑے رہے، صاحبزادہ فضل کریم جو تھے وہ کھڑے رہے ان کے ساتھ، پھر حافظ حسین احمد، مولانا محمد خان شیرانی، لطیف کوسہ، اعتزاز احسن، پوری ایک لسٹ عمران خان کے پاس بن گئی ہے، دوستوں کی اور دشمنوں کی. تو عمران خان نے جہاں سیاسی سبق سیکھا وہاں دوستوں اور دشمنوں کی پہچان بھی عمران کو ہو گئی. تو عمران میرے خیال میں بہتر ہوگا. اور آج عمران خان کی پوزیشن یہ ہے، تو آج عمران خان نواز شریف کو چیلنج کر رہا ہے کہ میاں صاحب آ جائیں پاکستان واپس، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیسز بھی ختم کر دیں، عمران خان نواز شریف کو الیکشن بھی لڑنے دیں. اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جس حلقے سے نواز شریف الیکشن لڑیں گے میں وہاں سے الیکشن لڑوں گا، اور میں کمپین بھی نہیں کروں گا، مجھے جیل میں ڈالنا ہے مجھے جیل میں بھی ڈال دو، میں جیل سے بھی الیکشن لڑوں گا اور نواز شریف کا مقابلہ کروں گا. یہ جو اعتماد آج عمران خان کو ملا ہے، یہ اس 14 مہینے کے دوران ملا ہے. عمران خان کو بظاہر نقصان ہوا ہے، لیکن انڈائریکٹلی پولیٹیکلی اس کا گراف اوپر گیا ہے، اس کا ووٹرز کی تعداد بڑھی ہے، اس کے اپروول ریٹ میں امپروومنٹ آئی ہے، اور وہ آج نواز شریف کو اور شہباز شریف کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہے. اعظم نذیر طارق صاحب کی آپ امینڈمنٹس کی جہاں بات کرتی تھی، وہاں ایک اور امینڈمنٹ انہوں نے کی ہے، وہ یہ کیا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل ورکر، کوئی بھی پولیٹیکل بندہ، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر 2 سے زیادہ حلقوں سے الیکشن نہیں لڑ سکے گا. انہیں خطرہ تھا کہ عمران خان یہ کرے گا کہ جہاں اس کے پاس کینڈیڈیٹ کمزور ہوں گے عمران خان خود کھڑا ہو جائے گا اور وہ 8 10 15 سیٹیں بلاک کر دے گا اور ہمارے جیتنے کا راستہ مسدود کر دے گا. تو یہ شاید امینڈمنٹ اس لیے کی گئی ہے کہ 2 حلقوں سے لڑے گا، لیکن اس کا انڈائریکٹلی نقصان یہ ہے کہ اگر 2 حلقوں سے شہباز شریف کھڑے ہوں گے تو شہباز شریف دونوں سے ہار گئے تو پھر کیا ہوگا، نواز شریف 2 حلقوں سے کھڑے ہو گئے اور دونوں سے ہار گئے تو پھر کیا ہوگا. عمران خان کے لیے بھی یہی مشکل ہوگی کہ وہ 2 حلقوں سے کھڑا ہوگا تو دونوں میں سے ہار گیا تو کیا ہوگا. لیکن عمران خان کا اس وقت گراف اتنا اوپر ہے کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. فار ایگزامپل میاں والی کی سیٹ تو عمران خان کی پکی ہے، لاہور والی سیٹ بھی اس کی اپنی ہے، پنڈی سے بھی وہ ایک دفعہ جیت چکے ہیں، دوبارہ جیتنا چاہیں جیت سکتے ہیں. اسلام آباد کی ایسی سیٹیں ہیں کہ اسلام آباد سے جاوید ہاشمی کو اس نے کھڑا کیا وہ جیت گئے، اسد عمر کو کھڑا کیا وہ جیت گئے، اور علی نواز اوان کو کھڑا کیا وہ جیت گئے. اسلام آباد سے وہ جس کو بھی کھڑا کرتا ہے، کیونکہ اسلام آباد کا لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے، زیادہ بابوؤں کا شہر ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور تقریباً میجارٹی 80 to 90% عمران خان کے ساتھ ہیں. تو اس کے پاس ایسے محفوظ حلقے ہیں کہ عمران خان کو تو خطرہ نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو لاہور سے ایک آدھ کنسٹیچوئنسی. میرا یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے ولانا صاحب، ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ نے میں انٹرپٹ کرنا نہیں چاہ رہی تھی مگر ہم نے اس ٹاپک سے نکل جانا تھا، پھر ٹائم کنسٹرین بھی ہوتا ہے. ملک کے پاس آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. دیکھیے ایک بات ہے کہ جب میری ہاتھ تنگ ہے نا میرے گھر میں، تو مجھے اپنے بجٹ میں اپنے ایک گھر ملک ایک اکائی گھر سے شروع ہوتا ہے، گھر میں بھی بجٹنگ ہوتی ہے. تو یس، اگر یہ ایک ترمیم ہے اور یہ ایک لحاظ سے سیلفش بیہیویئر تھا کہ اگر ایک کردار 4 سیٹوں سے کھڑا ہو جائے، ان 4 سیٹوں میں پھر بعد میں ضمنی الیکشن ہوتے ہیں. ملک کے پاس آپ کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، اور اگر 21 سیٹوں کے اوپر ایک ہی شخص کھڑا ہو جائے گا تو 21 جگہ کی ضمنی الیکشن کتنا کاسٹ کریں گے. دیکھیے آپ کو وہاں پہ ملک کی صورتحال کو بھی، ترمیم بری نہیں ہے، ترمیم اچھی ہے. سر دیکھیے، اگر ترمیم کے فائدے نقصان بتا رہا ہوں، میں ایگری کرتی ہوں، مگر اگر پولیٹیشین، اگر ہم اس کو اب نیگیٹو لیں نا کہ یہ عمران خان کے اگینسٹ ہے، ایک لحاظ سے یہ سر بڑی اچھی چیز ہے کہ اس ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ، آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب اپنی بیٹی کو لے کے آگے تھے. امیر آدمی تو 10 جگہ سے الیکشن لڑ سکتا ہے، عام آدمی الیکشن میں نہیں آ سکتا، اور آپ کے ملک کے پاس دھیلا نہیں ہے. اور صرف شاہ محمود قریشی نہیں لے آئے تھے، ان کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی بھی اپنے بیٹے کو لے آئے تھے. انہوں نے بڑے پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے بچوں کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے
काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ट्रायल है, इनको नेट प्रैक्टिस करा लें अगले इलेक्शन के लिए। यस, मगर नेट प्रैक्टिस करा रहे थे वहाँ। जी सर, आपका तजुर्बा ज्यादा है, आपकी नॉलेज ज्यादा है, मगर मैं ये कहती हूँ अगर इस तरह की पाबंदियां आए तो वी मस्ट टेक इट पॉजिटिव एंड वी शुड टॉक इट पॉजिटिवली कि ये मुल्क जिसके पास पैसा नहीं और सियासतदान अपनी, या तो उनको वजीर आजमशिप चाहिए या उन्होंने अपनी पावर्स और अपने मसल्स दिखाने के लिए 10 सीटों पे, वो 10 सीटों पे जीत जाएगा तो ज़िमनी इलेक्शन के लिए पैसा कौन देगा? बिल्कुल सही, पैसे तो हैं नहीं हमारे पास, मुल्क के पास तो पैसा नहीं है, फंड्स के देने के लिए हैं, exactly. बाकी इलेक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में तो डर लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को कि कहीं हार ना जाएं। ठीक सर, तो वो तो इलेक्शन से मुसलसल भागते हैं। ठीक सर, मगर मैं अब चंद चेंजेस सर अगर मुल्क के मफाद में है ना, यानी अगर आपके चाहे जितने पॉलिटिशियंस हैं या तो वो जागीरदार हैं या वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास इतना पैसा है वो तो बार बार उतना पैसा खर्च करके उतना ही ज़्यादा खून निचोड़ लेंगे, फिर हम कहेंगे ये चोर हैं। मेरा एक सवाल सर आपके साथ है और इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, मेरा कंसर्न है, हालांकि हम अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा होल्ड करें तो मैं उससे पहले एक चीज़, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है जी, आप बात कर लीजिए, हमारा फर्ज है, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइंदा 7 दिनों में जितने भी आपके प्रोग्राम होंगे आप उसमें बार बार लोगों को, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में भी हमारा प्रोग्राम बहुत देखा और सुना जाता है, लोगों को ये बावर कराएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना वोट मालूम करने, उसे दुरुस्त करने और उसके इंदराज, इखराज और दुरुस्तगी के लिए 7 दिन की तोसी कर दी है। आज जुमरात का दिन है, यहाँ अगली जुमरात तक आप 20 जुलाई तक आप कोई भी बंदा, पहली बात तो यह है कि SMS करें 8300 पे, SMS करके चेक करें कि आपका वोट कहाँ दर्ज है। आप जो ही 8300 पे SMS भेजेंगे आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिस्पांस आ जाएगा कि आपका वोट फलां जगह दर्ज हुआ है। अगर दर्ज नहीं हुआ हुआ तो फिर इलेक्शन की वेबसाइट पे जाके वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म 21 है इलेक्शन में इंदराज कराने के लिए, फॉर्म 22 है वोट को इखराज कराने के लिए और फॉर्म 23 है दुरुस्तगी के लिए। आप फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करें, फिल करें और ज़िलाई इलेक्शन कमीशन में जाके जमा करा दें और आपको विद इन 2 to 3 डेज वो रिस्पॉन्ड बैक करेंगे और दोबारा आप 8300 पे SMS चेक कर सकेंगे अपना। एक इस बात पे आप बार बार लोगों को याद दहानी कराएं। 7 दिन का टाइम बहुत थोड़ा है हमारे जैसे मुल्क में जहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है। मुझे यकीन है पूरे पाकिस्तान तक ये मैसेज 7 दिन में मैसेज ही नहीं पहुंचेगा कि भाई उठो जागो और अपना वोट ठीक कराओ। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज का भी इम्तिहान है कि अगर वो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो ये जो SMS पे एक दूसरे के खिलाफ और सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ तानो तशनी करते रहते हैं, वो अपने वर्कर्स को एजुकेट करें और उन्हें कहें कि 7 दिन के अंदर अंदर वोटर लिस्टें अपनी ठीक कर लें। और वोटर लिस्टें अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं और फॉर्म फिल करके आप मुतलका दफ्तर में दे सकते हैं। उसकी कॉपी एक अपने पास रख लें सबूत के तौर पर कि अगर आपका कल तक इंदराज ना करें वो इस बुनियाद पे कि आपका ताल्लुक फलां पार्टी से है या उन्हें शक है कि आप उन्हें वोट नहीं देंगे हुकूमती पार्टी को, तो आप उसके बाद कंटेस्ट कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन में बार बार जाके कहें जी कि मैंने ऑन टाइम दुरुस्तगी के लिए फॉर्म जमा करा दिया था, मेरा क्यों नहीं वोट इंदराज हुआ। पहली बात तो ये है। दूसरा, उन्होंने अभी एक और अच्छी किया है कि जो कौमी असम्बली में इलेक्शन लड़ने वाला बंदा होगा उसकी अखराजात की हद जो है इन्होंने 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है और सूबाई असम्बली की 40 लाख कर दी है। तो ये 1 करोड़ तक अखराजात ज़्यादा होते हैं, लेकिन एटलीस्ट फिर भी 1 करोड़ हों तो इलेक्शन कोई ना कोई बंदा लड़ सकता है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, स्पेशली इमरान खान जैसी पार्टी के लिए शायद आसान होगा कि अगर वो किसी हल्के से कोई कमज़ोर कैंडिडेट, उसके पास फाइनेंशियली कमज़ोर कैंडिडेट लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट वो लेके आता है, तो इमरान खान तो ऑनलाइन एक दिन टेलीविज़न पर बैठ जाएगा और लोगों से फंड्स मांगना शुरू कर देगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसे इतना फ़ंड भेज देंगे कि अगर कौमी असम्बली के 342 हल्के हैं तो 342 करोड़ रुपया उसे चाहिए बेसिकली इंतखाबी अखराजात के लिए। तो 342 करोड़ रुपया इकट्ठा करना इमरान खान के लिए मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। और अगर वो पार्टी फंड देगी अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने के लिए, अखराजात देगी कि ये लो पैसे भाई जाओ हमारा टिकट लो और इलेक्शन लड़ो, तो मेरे ख्याल में हमारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। फिर लोग डिसिप्लिन में भी आएंगे, फिर लोग पार्टी को अहमियत भी देंगे। फिर जिस तरह यहाँ डेलीगेट्स के होते हैं और फिर अपना ग्रास रूट लेवल पे रिकमेंडेशन होती है, नॉमिनेशंस होती हैं, फिर शायद हम कोई बेहतर एक जमहूरी सिलसिले की तरफ चल सकें। तो अमेंडमेंट्स जल्द या बदेर थोड़ी बहुत जिस तरह भी हो रही हैं उनको अगर हम पॉजिटिव सेंस में लें तो आप वाली बात ठीक है
کہ واقعی ہم بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اب آپ اپنا کوشچن کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. میرا کنسرن ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، اگر کوئی بیس بدل کے ملک کے اندر آتا ہے تو یہ ذمہ داری ہے، اور میں ڈیفینیٹلی اس کو کنسرن کو اجاگر کرنا چاہتی ہوں. سیما حیدر نام کی لڑکی 2012 میں پاکستان میں آتی ہے، 2014 میں بلوچ لڑکے سے شادی کرتی ہے. ناؤ شی لیفٹ پاکستان. پب جی گیم کی ہندوستان میں پابندی ہے. آج پروگرام کے شروع میں بھی میں نے اس بارے میں ذکر کیا تھا کہ بہت سے لوگوں کی موتیں ہوئی تھیں جس کے بعد، مگر اب وہ پھر بھی وہ گیم کھیلی جا رہی ہے، اور یہ عورت اپنے 4 بچوں کو لے کے ہندوستان چلی گئی. ویئر ایز جو انتہا پسند ہیں انہوں نے کراچی میں اور اس علاقے میں جتنے ہندو کمیونٹیز ہیں، انڈیا کو تھریٹ کیا ہے انہوں نے کہ ہم ان کے مندروں کو توڑیں گے، ڈھائیں گے، وچ از رانگ. آئی سے کہ جو لوگ پاکستان میں چاہے ہندو ہیں چاہے کرسچن ہیں، جو لوگ رہتے ہیں ان کا ملک ہے، ان کو تنگ نہ کریں. ہاں البتہ ہمارے کون سے ادارے رسپانسبل ہیں کہ اگر سیما ہندوستان کی فوج میں بھرتی تھیں اور وہ پاکستان آتی ہیں، کیسے انہوں نے شناختی کارڈ حاصل کیا؟ کہ شناختی کارڈ حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو اپنا پورا فیملی ٹری دکھانا پڑتا ہے. یعنی کہاں لوپ ہول تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے. کہا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ وہاں کی فوج میں تھیں اور یہ ایز اے اسپائی آئی تھی، اپنے شوہر کو چھوڑ کے 4 بچے پیدا کر لیے، اینڈ شی از وینٹ بیک ٹو انڈیا. آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا پوری دنیا بھر میں ہوتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک دوسرے کے ساتھ لینا دینا چلتا رہتا ہے. وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. بہت عرصہ پہلے جنگ اخبار کے سنڈے میگزین میں ایک سٹوری آئی تھی. طارق نام کا فرضی نام اس سٹوری میں انہوں نے دیا ہوا تھا، اور وہ پورا 2 پیج کی فل سٹوری تھی سنڈے میگزین میں. گجر خان کا رہنے والا وہ بندہ تھا جس کو طارق کا نام انہوں نے دیا. وہ یہاں پاکستان آرمی میں تھا. اس کے بعد اس نے پاکستان آرمی میں جب اس نے جوائن کی تو اسی وقت اس نے کہا تھا کہ میں نے انٹیلیجنس اور اس طرح کی سروسز میں کام کرنا ہے. اس کے ٹیسٹ ویسٹ ہونے کے بعد اسے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے، وہ انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا گیا. پھر وہ اسی کے ذریعے اس نے کہا کہ میں نے انڈیا جانا ہے. اسے بتایا گیا کہ تم نئے ہو تو وہاں تمہیں جان پہ کھیلنا پڑے گا. وہ ایگری ہو گیا، انڈیا چلا گیا. انڈیا جب انٹر ہوا ادھر سے راجستھان والی سائڈ سے بارڈر سے، تو وہاں اس نے اپنا حلیہ وہی انڈینز والا بنایا ہوا تھا. جانے سے پہلے اس نے تمام اس ایریا کی لینگویجز ساری لرن کی ہوئی تھی، لہجہ بھی لرن اپنا لیا تھا وہ سارا. تو وہ وہاں دور دراز کسی دیہات میں جا کے اس نے جو بھی بھیس بدلا، جس طرح بھی وہاں رہنا شروع ہو گیا. اور پھر وہاں ایک خاتون تھی بوڑھی، جو اکیلی عورت تھی. اس کا کوئی بیٹا ایک ہی تھا، وہ مر گیا تھا، اور وہ ہر وقت سردہ بیٹھی رہتی تھی. وہ طارق، یہ سٹوری پوری جنگ اخبار میں چھپی تھی. وہ وہاں اس کے پاس جا کے رہنا شروع ہو گیا، اس کی خدمت شروع کر دی، اور اسے کہا کہ تم میری ماں ہو. اس کا بیٹا بن گیا. اس نے بیٹا بنا لیا، اور اس کو واقعی فیل بھی ہوا کہ یہ میرے بیٹے کی طرح ہے. جو میرا بیٹا چلا گیا دنیا سے، یہ اس کی ایک الٹرنیٹ کاپی مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہے، گاڈ نے، بھگوان نے بھیج دی ہے. تو وہ اس کے ساتھ رہنا شروع ہوگا. پھر اس نے کہا کہ مجھے پڑھنے کا بڑا شوق ہے. اس ماں کو کہا کہ میں میٹرک کا امتحان دینا چاہتا ہوں. اس نے میٹرک کا امتحان دیا. انڈیا کے میٹرک کا امتحان اس نے پاس کیا. اس کے بعد اس نے ماں کو کہا کہ میں انڈین آرمی میں ہونا چاہتا ہوں، مجھے آرمی میں ہونے کا بڑا شوق ہے، میں فوجی جوان بننا چاہتا ہوں. ماں نے کہا کیوں نہیں بیٹا، تمہارا شوق ہے. اس نے وہاں کا ایگزام پاس کیا، وہاں اکیڈمی میں چلا گیا. وہاں کی جو بھی ان کی اکیڈمی ہے، وہاں سے اس نے ٹریننگ پوری کی. اس کے بعد اس نے انہیں کہا کہ میں انٹیلیجنس میں را میں سروس کرنا چاہتا ہوں، جو یہاں اس نے سٹوری کی تھی. اس کے بعد وہ را میں چلا گیا. تمام اس کے ٹیسٹ ویسٹ سائیکالوجی یہ وہ سارے ہوئے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میری شدید خواہش ہے کہ میں پاکستان میں جا کے کام کروں، اور پاکستان اپنے اس نے دشمن کہا، وہاں ظاہر راہ میں کام کر رہا تھا، تو میں ان کو تہس نہس کر دوں یہ وہ. تو انہوں نے کہا تم نئے ہو. تو اس نے کہا نہیں، آپ مجھ پہ اعتماد تو کریں، میں کر لوں گا. وہ وہاں سے ان کے نقشے سارے لے کے، گائیڈنس لے کے، جتنی ٹریننگز ہوتی ہیں وہ ساری اس نے دیکھ لی کہ یہ کس طرح اپنے راہ کے ایجنٹوں کو ٹرین کرتے ہیں. وہ سارا کچھ لے کے وہ یہاں پاکستان آ گیا، اور یہاں آ کے اس نے راہ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا بظاہر. اور اس دوران وہ ظاہر چھوٹے چھوٹے اس نے تو ان کے ٹاسک کیے ہوں گے، تو ان کا اعتماد بحال رہا ہوگا اس پہ. اس نے چھوٹے چھوٹے ٹاسک کیے راہ کے جتنے وہ کر سکتا تھا، اور باقی جو نہیں کر سکتا تھا اس میں وہ ناکامی شو کر دیتا ہوگا. اور پھر اس نے کوشش کی کہ یہاں جتنا راہ کا نیٹ ورک ہے وہ میں میکسیمم تک میں پہنچ جاؤں. اب وہاں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی آپ کو 100% کانٹیکٹس نہیں دیتے. انہوں نے تقریباً کوئی اس وقت بتاتے تھے کہ 16 کے 18 کانٹیکٹس اسے پتہ چلے پورے پاکستان میں، جو اس تک انہوں نے رسائی دی اس کو. اور اس نے ملتا رہا ان کانٹیکٹ سے، اور ان سے کام جو میسیجز آن آف آگے پیچھے بیک اینڈ فورتھ ہوتے رہے. اور آخر میں اس نے کوشش کر کے ایک دن پاکستان آرمی کو بتا دیا اور جوائن کر لی پاکستان آرمی واپس آ کے. اور وہ سارے کانٹیکٹ اس نے پکڑوا دیے. اور وہ جب واپس بیک لیش گیا انڈین راہ پہ، تو انڈین والے ماتھا پٹک کے رہ گئے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ طارق نے کیا. اس طرح کے کام یہ ہوتے رہتے ہیں. یہ ایجنسیز کی ایک دوسرے کے ساتھ ادلا بدلا ہوتا ہے. تو یہ شاید کوئی پرانا بدلہ انہوں نے لیا ہوگا
راہ والوں نے ہماری ISI سے, تو یہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہوگا بالکل, جو اب تک اس کی خبریں آپ نے پڑھی ہیں یا دیکھی ہیں یا جو منظر عام پر آ رہی ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے اس طرح ہوا ہوگا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل صاحب, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ ایجنسیاں یہ کرتی ہیں, مگر غم اس بات کا ہے کہ یہ نقاب پوش اور بندوق بردار اگر اپنے ملک کی وہ مائنورٹیز جو ان ملک ممالک میں رہتے ہیں, اگر ان کے مندروں کو توڑ کے, وہ تو بیچارے جو پاکستان میں رہنے والے ہندوز ہیں ان کا کیا قصور ہے, مطلب ان کو خوف زدہ راستہ کرنا وہ تو غلط ہے نا سر. یہ ہماری پبلک سینٹیمنٹ سے کھیلا جا رہا ہے, اور پبلک اگر ریئیکٹ کر رہی ہے تو یہ غلط ہے. آپ کو یہ جو اسلام کا یا مذہب کا یا ریلیجن کا استعمال ہے, تو آپ کلبھوشن یادیو کو دیکھیں نا, وہ مبارک حسین بن کے ایران میں اور بلوچستان میں پھرتا رہا, اور اس کا پاسپورٹ بھی مبارک حسین نام کا تھا, تو وہ مسلم تو نہیں ہو گیا تھا, وہ تو کلبھوشن یادیو ہی ہے, لیکن اس نے نام مبارک حسین رکھا, اور اس دوران اس نے نماز پڑھنا, تسبیح اور ٹوپی. اچھا, مزے کی بات ہے, کلبھوشن یادیو نے تو وہ سیکھ لیا, اس لڑکی کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا اس کو, بلکہ انڈیا کا ایک جو یوٹیوبر ہے جس نے اس سے جتنے کوسچن کیے, شی کوڈنٹ آنسر سم کہ پب جی تو بلاکڈ ہے. تو اینی ویز میرا کنسرن یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے جیسے کلبھوشن یادیو کی اگر بات کرتے ہیں کہ اس کے پاس IDs تھیں پوری پاکستان کی, تو کون سے کیا یہ جو بیک ڈور کے راستے ہیں, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ان بیک ڈور کے راستوں کو روک کے کیوں نہیں, یعنی باہر سے کیسے کوئی لوگ آتے ہیں, جینون لوگوں کو تو آئیڈینٹی کارڈ بنتا نہیں ہے اور نان جینونز کا بن جاتا ہے. ایسے موقع پہ ذمہ داری ہماری پاکستانیوں کی, اپنی شہریوں کی آتی ہے. فار ایگزامپل آپ PUBG کی بات کرتی ہیں, ابھی پاکستان میں ایک تازہ ترین ایک اور واردات, ایک اور بیماری آئی ہوئی ہے, وہ ہے آن لائن لوگوں کو لون دینے کے فراڈ شروع ہو گئے ہیں. ابھی کل ایک نوجوان نے خودکشی کر لی ہے, اس آن لائن اس جھانسے میں آ گیا تھا. وہ پہلے اپلیکیشن لیتے ہیں, آپ کو کچھ لون دے بھی دیتے ہیں, لیکن اس دوران وہ آپ کا سارا ڈاٹا لے لیتے ہیں, ایکسیس لے لیتے ہیں, اور پھر وہاں سے وہ تصویریں بنا کے اور وہ سارا آپ کو اس حد تک بلیک میل کرتے ہیں, اور پھر آپ سے پیسے لینا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک نوجوان نے خودکشی کر لی, اس سے پہلے کئی کیسز آئے ہیں. تو ان سب پہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس کا تناظر میں آپ کہیں گے کہ پاکستان میں ہماری FIA ہے, سائبر ونگ ہے, اتنا نیٹ IT میں ہم بڑے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جینیس ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, تو ہم کیوں نہیں ان فراڈیوں کو اور ان لوگوں کو پکڑ پاتے. اور یہ جو آپ PUBG وغیرہ, یہ بھی تو آن لائن گیم ہے ساری, تو ان کو کیوں نہیں ہم روک پاتے. اس کی ریزن میں بتاتا ہوں. پاکستان میں اس سے بڑا اور مذاق کیا ہوگا کہ ہماری FIA ایک ایسا ادارہ ہے جس کے سائبر کرائم ونگ میں 350 کانٹریکٹ امپلائیز ہیں جن کو پچھلے 8 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. اور وہ 800 امپلائیز, یہ ابھی آج ہی شمشاد مانگٹ اسلام آباد میں ایک جرنلسٹ ہیں, میرے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں, ان کا اپنا YouTube چینل بھی ہے, ویب سائٹ بھی ہے ان کی, zorahour.com شاید, انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ 350 FIA سائبر کرائم ونگ کے کانٹیکٹ امپلائیز 8 مہینے سے بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے نہ DG FIA محسن بٹ کو کمپلینٹ کی کہ ہمیں تنخواہ نہیں ملی, نہ انہوں نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا, نہ وہ کسی کورٹ کے پاس گئے. وہ خوش ہیں بغیر تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے. کیوں؟ کہ ان کا کام کیا ہے, وہ سائبر کرائم ونگ میں ہیں. وہاں اس طرح کی PUBG کی جتنی آن لائن فراڈ اور سلسلے ہو رہے ہیں, یہ آن لائن لوگوں کو لون دینے والے فراڈ والے سارے قصے, پھر وہاں جنسی ہراسمنٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں, پھر وہاں ایک اور دھندا انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جتنے یہ طلاقیں ہو جاتی ہیں, مرد اور عورت کا اپنی زندگی میں ہنسی خوشی نہیں رہ رہے تو طلاق ہو گئی, اس کے باوجود ان کا ایک دوسرے کے پاس فیملی پکچرز ہوتی ہیں اور وہ آن لائن رابطے اور چیزیں. تو وہ کئی کیسز ایسے آئے ہیں کہ میاں اور بیوی نے اگر بعض میں کسی جگہ کہیں کوئی تصویر بچوں کے ساتھ اپنی شیئر کر دی یا اس کی شیئر کر دی, تو یہ رپورٹ ہوتی ہے باقاعدہ سائبر کرائم ونگ کو, اور پھر سائبر کرائم ونگ والے ان کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہاں انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے یہ کیا ہے, یہ فلاں دفعہ آپ پہ لگتی ہے, اب ہمارے ساتھ یہاں معاملات طے کریں. تو وہ وہاں سے سائبر کرائم ونگ والے جب ان کو آپ تنخواہ نہیں دیں گے تو پھر انہوں نے اپنی دہاڑیاں لگانی ہیں. جب وہ 8 مہینے سے تنخواہ کے بغیر دہاڑیاں لگانے پہ ہی ان کا رحم و کرم پہ ہیں, تو پھر سائبر کرائم کس طرح رکنا ہے؟ اس سے بڑا اور مذاق ہمارے ملک میں کیا ہو سکتا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ 14 مہینے کی میری حکومت جو رہی ہے, شہباز شریف صاحب, بڑی شاندار رہی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو وزیر داخلہ ہیں ان کے, جن کا کام صرف PTI کے لوگوں کو تنگ کرنا اور ان کے خلاف جو ہے پکڑ دھکڑ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, ان کی ناک کے نیچے ایک ادارہ ہے جس میں 8 مہینے سے 350 امپلائیز کو تنخواہ نہیں ملی, اور یہ وہ امپلائیز ہیں جن کا کام ہی سائبر کرائم کو کنٹرول کرنا ہے. اسی وجہ سے سائبر کرائم میں یہ سارے 2 نمبریاں پاکستان میں ہو رہی ہیں, اسی کے نتیجے میں یہ ساری آپ کی شکایات پیدا ہو رہی ہیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. میں آئی وش کہ آئی کین شو یو ون ویڈیو کہ